بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان ذیشان، میں نے آپ کا گرامی نامہ حرف بحرف پڑھا، مگر مجھے والی غزنی کا یہ انداز تحریر پسند نہیں آیا۔ نگار خانم نے بڑے بے باکانہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ سلطان کی کشادہ پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ اس مرد جانباز کی تحریر نہیں ہو سکتی کہ جس کے حضور میرا دماغ، میرا دل بے اختیار جھک گیا تھا۔ نگار خانم نے انتہائی تند و تیز لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ تو اس بزدل اور شکست زدہ انسان کی عبارت آرائی ہے جو راستے کے کسی معمولی سے پتھر کے ساتھ ٹھوکر کھانے کے بعد چیخ اٹھتا ہے، اور یہ تو اس ناکارہ شخص کی داستان رسوائی ہے جس نے محاذ جنگ سے پیٹھ پھیر لی ہے، اور جو شمشیر و سنا کا برق فشاں ساز سننے کے بجائے ایک کمرے میں بند ہو کر اپنے کانپتے ہاتھوں سے ماتمی رباب چھیڑ رہا ہے۔ نگار خانم نے آج تک سلطان سے اس لہجے میں گفتگو نہیں کی تھی۔ کچھ دیر کے لیے محمود کو سکتا سا ہو گیا، پھر وہ سنبھل کر بولا، تم کہہ رہی ہو نگار خانم؟ والی غزنی کے لہجے میں کر بھی تھا اور انتہا کی تلخی بھی۔ کیا تم بھی میرے سازگار موسم کی شریک تھی؟ ہاں سلطان عالی قدر، یکایک نگار خانم کے ہونٹوں پر ہلکا سا استہزائیہ تبسم ابھر آیا تھا۔ آج صاحب جاہ و جلال پر یہ حقیقت بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ دنیا کا کوئی شخص شکست و ناکامی کا شریک نہیں ہوتا۔ میں بھی ایک آدم زاد ہوں اور اسی دنیا کی مخلوق ہوں، اس لیے میں نے بھی اس محمود سے محبت کی تھی جس کا مستقبل نصف النہار کے سورج کی مانند تابناک تھا، اور جو نئے انداز سے فتوحات کی نئی تاریخ لکھنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ مگر افسوس، میری نظروں نے بڑا فریب کھایا اور میں نے اپنی متاع دل کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جو حقیقتاً میرے معیار عشق پر پورا نہیں اترتا تھا۔ سلطان محترم، مجھے اپنی لغزش نگاہ پر بے حد ندامت ہے۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ نگار خانم بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر والی غزنی کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا اور شدت غضب سے اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ ایسی ریاکاری اور ایسی منافقت! اس سے کی زیادتی سے محمود کی آواز بھی لرز رہی تھی۔ کیا تو بھی حرص و حوث کی تاجر تھی نگار خانم؟ میں نے جذبوں کی ایسی غلیظ سوداگری آج تک نہیں دیکھی۔ تجھ سے بہتر تو میری بیویاں ہیں جنہیں میں کل تک دنیا کی سب سے خود غرض خواتین سمجھتا تھا، مگر آج یہ راز فاش ہوا کہ تو ان سے بھی زیادہ پستی میں اتر گئی ہے۔ ان کے خود غرضانہ جذبات کم سے کم سینوں کی قید میں تو رہتے ہیں، تیری طرح زبان تک تو نہیں آتے۔ محمود کا طرز کلام یکسر بدل گیا تھا اور وہ نگار خانم سے کسی کنیز کی طرح سلوک کر رہا تھا۔ صاحب جاہ و جلال، یہ ریاکاری اور منافقت نہیں، حقیقت پسندی ہے۔ نگار خانم نے والی غزنی کے غضبناک لہجے کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر انتہائی پرسکون انداز میں بول رہی تھی۔ سلطان ذی حشم نے غور نہیں فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو انسان کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب اگر میں نے زوال کے وقت حضور والا کی طرف پشت کر لی تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نگار خانم نے بڑی جارحانہ روش اختیار کی تھی۔ اس صاف گوئی پر والی غزنی حیران بھی تھا اور اس کے دل و دماغ بھی چل رہے تھے۔ کیا تو سمجھتی ہے کہ تیرے منہ موڑ لینے سے میرا اقتدار ختم ہو جائے گا؟ محمود کے لہجے سے نگار خانم کے لیے انتہائی تحقیر و تصحیق کا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کے اقتدار کے خاتمے کی بات نہیں کی سلطان عالی مقام۔ نگار خانم کے ہونٹوں کا تبسم کچھ اور گہرا ہو گیا تھا، مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ ایلک خان سے شکست کھا چکے ہیں اور مجھے شکست خوردہ انسانوں سے شدید نفرت ہے۔ پھر بھی ماضی کے رشتے کا احترام مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ بلخ و خراسان تو آپ کی دسترس سے بہت دور جا چکے۔ غزنی کی خبر لیجئے کہ دارالحکومت بھی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ نہیں۔ بس خاموش ہو جا نگار خانم کہ تیری دریدہ دہنی گستاخی کی حدود میں داخل ہو گئی ہے۔ والی غزنی چیخ اٹھا، اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ والد محترم درست فرماتے تھے کہ تو اسد شیرازی کی بیٹی ہے، ایک نہ ایک دن اپنی اصل کی طرف ضرور لوٹے گی، اور آج وہ دن آ گیا۔ یہ بڑی اریاں گالی تھی۔ نگار خانم کو محسوس ہوا کہ لفظوں کے زہر آلود نشتر نے اس کے دل و جگر کے ٹکڑے کر دیے ہیں، پھر بھی صورتحال کی نزاکت کے سبب اسے لمحوں میں سنبھل جانا پڑا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ میں اسد شیرازی کی بیٹی ہوں؟ افسوس،
میں نے اپنا کیسا قیمتی وقت تجھ جیسی زمانہ ساز عورت کی طلب و جستجو میں گزار دیا۔ والی غزنی کا لہجہ زہر فشاں ہونے کے ساتھ ساتھ تأسف آمیز بھی تھا۔ شکر کیجیے کہ یہ زمانہ ساز عورت بہت جلد بے نقاب ہو گئی، ورنہ آپ ساری عمر اندھیرے میں بھٹکتے رہتے اور سلطان معظم کے مزید قیمتی ماہ و سال برباد ہو جاتے۔ ایک بار پھر نگار خانم کے ہونٹوں پر وہی بے نیاز تبسم ابھر آیا تھا۔ افسوس میں نے کس بے ضمیر عورت کے نام معذرت نامہ تحریر کیا، جس کی خواہشات ہوا کے رخ کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ والی غزنی کے لہجے میں بدستور نفرت کی آگ برس رہی تھی۔ تاریخ مجھ جیسے فاتح کے بارے میں کیا کہے گی؟ ایک بے وفا عورت کی بارگاہ حسن میں اس حد تک جھکا کہ جلال سلطانی بھی فروخت کر ڈالا۔ محمود کو معذرت نامہ لکھنے پر شدید ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ تاریخ کچھ نہیں کہے گی سلطان محترم۔ نگار خانم چند قدم آگے بڑھی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ محمود کو اس کا تحریر کردہ معذرت نامہ پیش کر دیا۔ اس تحریر کو میری آنکھوں کے سوا کسی دوسرے نے نہیں دیکھا، اور اب میں بھی یہ سوچ کر ان تمام الفاظ کو بھول چکی ہوں کہ وہ ایک سلطانی ادا تھی۔ محمود چند لمحوں تک بے حس و حرکت کھڑا رہا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنا معذرت نامہ لے لیا۔ آپ مطمئن ہیں مالک جاہ و حشم؟ نگار نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آئندہ آنے والی نسلوں کو خبر بھی نہ ہوگی کہ امیر محمود بن امیر سبکتگین کبھی کسی حقیر و بے وفا کنیز کی بارگاہ حسن میں بھی خم ہوئے تھے۔ وقت کے مورخ کا قلم بس یہی لکھے گا کہ والی غزنی صرف صاحب جلال تھے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر نگار خانم مڑی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خلوت سلطانی سے نکل گئی۔ قصر شاہی کے باہر بہت اندھیرا تھا۔ چشم فلک کے سوا محل کا کوئی محافظ یا پہرے دار یہ منظر نہ دیکھ سکا کہ نگار خانم تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یکایک ایک ستارہ ٹوٹا اور تاحد نظر افق پر روشنی کی لکیر بنتی چلی گئی۔ نگار خانم کے جاتے ہی محمود نے اس نقشے کی طرف دیکھا جو سلطانی نشستگاہ کی دیوار پر آویزاں تھا۔ پھر والی غزنی نے آگے بڑھ کر اپنے خنجر سے بلخ اور خراسان کے مقام پر شگاف ڈال دیے۔ میں آ رہا ہوں ایلک خان، محمود نے غائبانہ طور پر اپنے خسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ قصر وفا پر شبخون مارنے والے، اعتبار کے قاتل ایلک خان، میں بہت جلد تیرے احتساب کے لیے آ رہا ہوں۔ تیری وجہ سے غزنی کی کنیزیں بھی جلال سلطانی کا مذاق اڑانے لگی ہیں۔ ادھر سلطان محمود ہرات کے حاکم ارسلان جاذب کے مشوروں سے ایلک خان کے مقابلے کے لیے نئے انداز سے فوجی تیاریاں کر رہا تھا، اور بلخ و خراسان کے امراء والی غزنی کی واپسی سے مایوس ہو چکے تھے۔ نتیجتاً ان لوگوں نے اپنے جان و مال بچانے کے لیے ایلک خان کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ پھر 3 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد سلطان محمود نے ایک زبردست فوج تیار کی اور بڑے جارحانہ عزائم کے ساتھ بلخ کی طرف بڑھا۔ بلخ کے نگراں حاکم سالار جعفرتگین ساز فتح کے نشے میں چور والی غزنی کے مقابلے کے لیے باہر نکلا، مگر جب اس کے جاسوس سپاہیوں نے خبر دی کہ سلطان محمود ایک لشکر جرار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے تو جعفرتگین کے اعصاب پر شدید خوف طاری ہو گیا اور وہ محمود سے مقابلے کیے بغیر ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ غزنی کے سالاروں نے جعفرتگین کے فرار کو نیک فال قرار دیتے ہوئے سلطان محمود کو مبارکباد پیش کی۔ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے۔ والی غزنی نے سردارانہ قوم کی مبارکبادوں کے جواب میں کسی خاص تاثر کا اظہار کیے بغیر کہا، جعفرتگین کے فرار سے کسی فریب میں نہ پڑ جانا کہ ہمارا حقیقی دشمن ایلک خان تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ عیار ہے۔ اس مختصر سی تقریر کے بعد محمود نے اپنے معتمد ارسلان جاذب کو ایلک خان کے دوسرے سالار سیاوشتگین کے تعاقب میں روانہ ہونے کا حکم دیا۔ ارسلان جاذب نے سلطانی حکم کے مطابق سیاوشتگین کی طرف پیش قدمی کی اور ہرات سے ماورن نہر کی طرف انتہائی تیز رفتاری سے بڑھا۔ جب سالار جعفرتگین فرار ہو کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس نے سلطانی حملے کی خبر دی تو ایلک خان کسی قدر پریشان نظر آنے لگا۔ پھر ایلک خان کی یہ پریشانی اس وقت دور ہو گئی جب مدد کی درخواست پر چین کا بادشاہ قدر خان اپنے 5000 منتخب سوار لے کر اس سے آن ملا۔ ایلک خان اس تازہ دم کمک کے آ جانے سے بہت مسرور و مطمئن تھا۔ پھر وہ ایک کثیر فوج لے کر محمود کو نیست و نابود کر دینے کے دعووں کے ساتھ دریائے جیحوں کے پار اترا اور بلخ سے 4 کوس کے فاصلے پر
سلطان غزنی کے مقابلے کے لیے خیمہ زن ہوا۔ محمود نے اپنے لشکر کو اس انداز سے مرتب کیا تھا کہ قلب فوج پر اپنے حقیقی چھوٹے بھائی امیر نصیر الدین حاکم جرجان اور نامور سالار عبداللہ کو مقرر کیا، میمنہ پر سالار التونتاش کو متعین کیا اور میسرہ کو حاکم ہرات ارسلان جاذب اور دوسرے افغانی سرداروں کی نگرانی میں دیا۔ پھر طبل جنگ بجا اور فریقین کے لشکر وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے پر جھپٹے۔ سواروں کی کثرت کے سبب پوری فضا گھوڑوں کی ٹاپوں کے شور سے گونج رہی تھی اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے میدان جنگ تاریک ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر اس شدت سے لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی۔ تلواروں اور نیزوں کی شدید ضربوں سے انسانی جسموں کی دھجیاں اڑ گئیں اور نسل آدم کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ ایلک خان کی قیادت میں ترک سپاہی بے مثال جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ والی غزنی کا خیال تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ ایلک خان کی فوج کو پسپا کر دے گا، مگر اس وقت محمود کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے جب اس نے ترک سپاہیوں کو مردانہ وار آگے بڑھتے دیکھا۔ ایک تو غزنی کے سپاہیوں کی تعداد بھی کم تھی، دوسرے ایلک خان کے فوجی جانثارانہ انداز میں لڑ رہے تھے۔ جنگ کے دوسرے روز محمود کو اس بگڑی ہوئی صورتحال کا احساس ہو گیا کہ اگر ترکوں کی پیش قدمی کا یہی عالم رہا تو غزنی کے لشکروں کو سنگین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بڑے گراں لمحات تھے۔ والی غزنی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کئی جنگی حربے آزمائے، مگر ایک ایلک خان کے سپاہی بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے۔ اب محمود اور اس کی شکست میں چند قدموں اور چند گھنٹوں کا فاصلہ تھا۔ ایسی نازک ساعتوں میں اچانک والی غزنی کو نظام شاہ کے الفاظ یاد آئے: فرزند، اگر کسی محاذ جنگ پر شکست تمہارے قریب تر ہونے لگے تو فاتح بدر و احد کے وسیلے سے تائید الہی کو پکارنا، پھر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی۔ تلواروں کے شور اور زخمی انسانوں کی چیخوں کے درمیان جب ایک مرد قلندر کے الفاظ کی بازگشت سنائی دی تو محمود کا دل ٹھہر گیا۔ وہ کسی تاخیر کے بغیر گھوڑے سے اترا اور اس نے اپنا سر خاک پر رکھ دیا۔ اے اللہ، میں خاک بسر تھا اور تیرے سامنے خاک بسر ہی رہوں گا۔ میرے دانستہ اور نادانستہ غرور و تکبر کو معاف فرما کہ دنیا کی ہر فتح اور نصرت تیرے آستانہ کرم کی بھیک ہے۔ میری دستار فصیلت کو ایلک خان کی ٹھوکروں سے محفوظ رکھ اور اپنے حبیب پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مجھے دشمنوں پر اختیار دے کہ تو سارے اختیارات کا تنہا مالک ہے۔ یہ دعا مانگنے کے بعد خاک آلود پیشانی کے ساتھ والی غزنی ایک کوہ پیکر ہاتھی پر سوار ہوا اور صرف اللہ کی رحمت کے سہارے ایلک خان کی طرف بڑھا۔ سلطنت غزنی کے تمام تجربہ کار سپہ سالار اپنے امیر کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھے۔ روب سلطانی سے ان کی زبانیں خاموش تھیں، مگر چہروں پر گہری اداسیاں پریشانیاں رقص کر رہی تھیں۔ پھر بھی سالار عبداللہ طائی اور ارسلان جاذب نے تمام مصلحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے عرض کیا: سلطان ذی حشم، محاذ جنگ کی صورتحال بگڑ چکی ہے۔ اس صورت میں آپ کا یہ اقدام آداب جنگ کے خلاف نظر آتا ہے۔ خاتم بدہن، کہیں وقت کا مورخ اس جنگ کے نتیجے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ نہ کہہ دے کہ اعصاب کی شکستگی کے باعث والی غزنی اور اس کے جان نثاروں نے خودکشی کر لی۔ سلطان محمود نے عبداللہ طائی اور ارسلان جاذب کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ کیا تم دونوں اپنی زندگی کی محبت میں غرق ہو کر موت سے ڈرنے لگے ہو؟ والی غزنی کا لہجہ انتہائی تحقیر آمیز تھا۔ نہیں صاحب جاہ و جلال، عبداللہ طائی اور ارسلان جاذب نے بیک زبان کہا، ہم تو اپنی حقیر جان سلطان ذی شان کے ہاتھوں فروخت کر چکے ہیں، اور پھر ہماری جانوں کی حیثیت ہی کیا؟ کل ہزاروں ارسلان جاذب اور ہزاروں عبداللہ طائی پیدا ہو جائیں گے، مگر یہ خطہ ارض دوسرا محمود کہاں سے لائے گا؟ یہ کہتے کہتے سلطان کے جان نثاروں کی آنکھیں بھیگ چلی تھیں۔ عبداللہ طائی اور ارسلان جاذب کی گفتگو سن کر محمود کی حالت قہر زائل ہو گئی اور وہ ستائشی نظروں سے سالاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم اللہ کی صفت خلاقی پر یقین رکھتے ہو تو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ وہ بانج زمین کی کوکھ سے ایک نہیں، بے شمار محمود پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تم محمود بن سبکتگین کی خوشنودی کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہو۔ تمہارا مقصد حیات کسی ایک شخص کی خواہشات کے محور پر رقص کرنا نہیں۔ عبداللہ طائی اور ارسلان جاذب نے شرمندہ ہو کر
اپنی گردنیں جھکا لیں